من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون یسألونک عن الأہلة قل هي مواقیت للناس والحج لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل اور تم نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق اور باطل طریقے سے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ لے جاؤ تم وہ مال حاکموں کے پاس لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ تاکہ کھاؤ تم کچھ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے ناحق طور پر وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم جانتے ہو یسألونک عن الأہلة اے میرے محبوب یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج یہ چاند یہ وقت کے پہچاننے کے لیے ہیں وقت کے پہچاننے کا آلہ ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے عقب کی طرف سے سوراخ کر کے نقب لگا کر داخل ہو جاؤ آؤ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى لیکن نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا آؤ گھروں میں ان کے دروازوں کی طرف سے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ میرے محترم بزرگوں اور دوستو کل کے درس میں یہ بات گزری تھی کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون کہ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں اب آج آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ پرہیزگار بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آدمی حرام سے بچے حرام سے بچنا آدمی کے لیے ضروری ہے جب ہی تو وہ پرہیزگار ہوگا جب ہی وہ متقی ہوگا حرام کا ارتکاب کرتا رہے تو متقی نہیں بن سکتا ہے لہٰذا فرما دیا کہ پرہیزگار بننے کے لیے حرام سے بچنا ضروری ہے تو اس لیے اب آگے یہ فرمایا کہ تم کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ چوری یہ بھی ایک باطل طریقہ ناجائز طریقہ ڈاکہ ڈالنا یہ بھی ناجائز طریقہ ہے خیانت کسی کے پاس امانت رکھی خیانت کر کے کھا رہا ہے یہ بھی ناجائز اور باطل طریقہ ہے رشوت دے کر کوئی کام کر رہا ہے رشوت لے کر کام کر رہا ہے یہ بھی ناجائز اور باطل طریقہ ہے اور سود پر کوئی چیز لے رہا ہے اور سود دے رہا ہے تو یہ سب کچھ ناجائز اور باطل طریقے ہیں اس لیے فرمایا کہ تم باطل طریقوں سے اور ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ حرام سے بچو اب رشوت سود یہ ساری چیزیں حرام ہیں خیانت یہ حرام ہے لہٰذا ان سے بچنے کا حکم دیا اور جب آدمی ان سے بچے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعا بن جاؤں، مستجاب الدعوات بن جاؤں،
اور مستجاب الدعوات اس سے کہا جاتا ہے جو دعا کرے قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ کے حبیب دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم مستجاب الدعوات بننا چاہ رہے ہو تو پھر تمہیں حرام کے قریب نہیں جانا پڑے گا، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اور آگے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ایک لقمہ حرام کھانے سے آدمی 40 دن کی عبادت کی قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ کھائے گا، 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی، اس لیے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے بچو۔ تو حرام سے بچنا چاہیے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یتیموں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے اور دوسروں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، ناجائز قبضے کیے جا رہے ہیں زمینوں پر، یہ سب باطل میں آ جاتا ہے اور یہ باطل ہے اور یہ ناجائز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ کسی کو زبردستی پکڑ کر لے جاتے آؤ جی دعوت کرو میری، بھئی آپ وہ نہیں دل سے کر رہا تو ایک آدمی زبردستی اسے کھا رہا ہے، یہ کیا یہ حرام میں آ جائے گا۔ دوسرے کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ گویا حلال نہیں اور جائز نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہمارے یہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دفتروں میں پارٹی کر لیجیے، چلو جی آپس میں ایک دوسرے سے چندہ کر کے ہم یہ کر لیتے ہیں، پارٹی کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات کچھ لوگ بادل نخواستہ دیتے ہیں، دل سے نہیں دے رہے ہیں، بادل نخواستہ دے رہے ہیں، لہٰذا اس میں شامل ہو جائے گا، اس لیے اس طرح کرنا صحیح نہیں۔ تو فرما دیا کہ ان چیزوں سے بچو۔ اور پھر آگے فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پھر ان مالوں کو جو ہے حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ، حکام بالا کی طرف نہ لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ وہ لوگ جو ہے وہ کھائیں اور تم کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، باطل طریقے سے کھاؤ، ادھر نہ لے جاؤ۔ کیا مقصد؟ فرمایا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی جائیداد یا کوئی مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے حکام وقت کی پاس لے جانا اور ان کی مدد حاصل نہ کرنا، فرمایا نہ ایسا نہ کرو۔ لے جا کر کہیں جی تم بھی آؤ میرے ساتھ شامل ہو جی، ان سے یہ چیز نکلواتے ہیں، کیسے؟ فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور نہ ان کو رشوت پیش کرو۔ کبھی یہ ہوتا ہے رشوت دے کر کروایا جاتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے سفارش کروا دی جاتی ہے، باصر آدمی کی سفارش کر کے زبردستی لیا جاتا ہے۔ یہ سارے کا سارا اسی میں آ جاتا ہے کہ حرام میں آ جاتا ہے۔ اور رشوت کے بارے میں تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ رشوت تو سلطنتوں کو تباہ اور برباد کرنے والی لعنت ہے، اس سے سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ایک عجیب جملہ کسی نے فرمایا انسانیت کی دو بڑی دشمن طاقتیں کیا ہیں؟ وہ ایک رشوت ہے اور دوسرا سود ہے۔ یہ سود اور رشوت یہ انسانیت کی دو بڑی جو ہے وہ دشمن طاقتیں ہیں، اور فرمایا ان دونوں کو، رشوت کو بھی حرام قرار دیا ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جہنم میں جائیں گے، اور سود کو بھی حرام قرار دیا اور حرام قطعی ہیں یہ، لہٰذا اس لیے فرمایا